جب یزید نے یہ ارادہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو حج کے وقت قتل کریں گے، رسول اللہ کی اولاد کے خون سے کعبے کی سرزمین کو رنگین کریں گے، اس سے ایک تو حسین ابن علی قتل بھی ہو جائیں گے اور جو لوگوں کے دلوں میں اللہ کے گھر کا احترام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بس جیسے ہی اس بات کا علم امام حسین علیہ السلام کو ہوا تو آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور جناب عباس سے کہا کہ اے عباس، خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو کر خطبہ دے۔ جناب عباس اللہ کے گھر سے تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہیں، اے لوگو، میں عباس ابن علی ہوں، حسین کا غلام۔ یزید اللہ کے گھر میں رسول اللہ کی اولاد کا خون بہانا چاہتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے۔ کیا ایسا انسان جو مسلمانوں کا حاکم ہو اور مسلمانوں کے دین کی توہین کرے، کیا ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کی بیعت کریں؟ تاریخ نے لکھا تمام حاجی جناب عباس کو دیکھ کے نظریں چرانے لگتے ہیں۔ مولا عباس فرماتے ہیں، میں اس حسین کا غلام ہوں جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ سوار کر کے فرماتے تھے کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ یہ حسین وہ ہے، اگر پوری دنیا ایک طرف جائے اور یہ حسین ایک طرف نکلے تو اس حسین کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ حسین تمہیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اے لوگو، رسول اللہ بار بار فرماتے تھے کہ حسین و منی مانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین کا خون میرا خون ہے، حسین کا جسم میرا جسم ہے۔ اے لوگو، ان لوگوں میں کافی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی وہ حدیث سنی تھی کہ ان قریب میرے حسین پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ پورا زمانہ حسین کے خلاف ہو جائے گا۔ اے لوگو، اس وقت حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ میرے دین کا محافظ ہوگا۔ میرے آقا حسین نہیں چاہتے کہ ان کا ناحق خون اللہ کے گھر میں بہے، تبھی ہم کوفے کے بار بار بلائے جانے پر کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی جناب عباس نے یہ خطبہ دیا تو مکے کی سرزمین ہلنے لگی، تمام اصحاب رونے لگے۔ حضرت امام حسین اپنی بہنوں، بچوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے گھر کو آخری سلام کہہ کے اللہ کے گھر سے روانہ ہوئے۔